ناظرین، پاکستان میں منرلز، پاکستان میں معدنی دولت پر ایک بار پھر ایک بات چیت شروع ہوئی ہے، اور ایک امریکی جریدے نے، ایک امریکی میگزین نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اس پر ہمارے ہاں حسب سابق جیسے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کچھ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر جگہ ہوتا ہے ویسے، صرف ہمارے ہاں نہیں ہے. تو وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ کس حد تک جائز ہیں؟ مثلا کہ کیا واقعی پاکستان اپنی معدنی دولت اونے پونے بیچ رہا ہے؟ کیا ہم اپنا سب کچھ امریکہ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا امریکہ ہماری پوری دولت پر قابض ہو جائے گا اور ہمیں کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال کہ ہمارے ہاں اتنی معدنی دولت ہے بھی کہ نہیں، یا صرف یہ کوئی افسانہ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کو ٹریپ کرنے کے لیے اور پاکستان پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور پھر پاکستان کے ذریعے کہیں اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ چائنا کو تھریٹ دینے کے لیے. یہ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے ذہنوں میں. اس پر آج فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں. میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یہ جو منرلز کی بات ہے کہ منرلز ہیں بھی یا نہیں، سب سے پہلے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں نا، بنیاد تو یہ بات بنتی ہے. تو منرلز کے ہونے پہ تو امریکی ابھی جو نیا دعویٰ آیا ہے، یہ فارن پالیسی، ایک امریکہ کا ایک میگزین ہے، بڑا معتبر ہے، اور اس کی خبریں کہتے ہیں کہ بڑی زبردست ہوتی ہیں، اور میں بھی اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی خبر دیتا ہے وہ پوری خبر ہوتی ہے، یعنی کہ فیک نیوز نہیں ہوتی یا وہ کہیں کسی کانسپریسی پہ، سازش پہ بنائی ہوئی خبر بہت کم ہوتی ہے. ویسے تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سازش تو ڈھونڈی جا سکتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ نہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو سائنس میگزینز ہیں، جو انڈسٹری کے جو خبریں دینے والے ادارے ہیں، جو منرلز پہ خاص طور پہ فوکس کرنے والے ادارے ہیں، وہ واقعی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ ہم نے چیک کیا ہے. ہماری وزارت خزانہ کی رپورٹس، بہت سی رپورٹس جو ہیں وہ آن ریکارڈ اب تو آ گئی. اب کوئی چیز جو ہے وہ بہت کم ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، وہ جو نہیں پتا وہ بتانے آیا ہوں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سرکاری اداروں کی ویب سائٹس پہ پڑی تفصیلات ہیں کہ فلاں 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 چیزیں پاکستان میں، فلاں معدنی دولت، فلاں دھات، فلاں پیٹرولیم یا گیس یا جو بھی پاکستان سے نکلتا ہے زیر زمین سے، وہ فلاں علاقے میں ہے اور اتنا ہے. جو بھی اس کی سٹڈی ہوئی ہے وہ پڑا ہوا ہے. بہت سی ہیں، ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہر چیز تو ظاہر ہے اتنی اوپن کر کے تو نہیں رکھی جاتی، کوئی بھی ملک شاید نہیں رکھتا. جب آہستہ آہستہ اس پہ کام شروع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں. پھر یہ کہ یہ کیسے پتہ چلا تھا، یہ کب پتہ چلا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی کہیں ٹھیک ہے کہ پڑا ہوا ہے تو کوئی بات ہے تو پڑی ہوئی ہے، اتنا اوپنلی کیسے کوئی دعوے کر سکتا ہے؟ پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو دوسرے ملکوں کے ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ پتہ کب چلا تھا؟ یہ بیسیکلی پاکستان میں مختلف، امریکہ سمیت، امریکہ سب سے پہلے، امریکہ کے ادارے، جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ان کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کے پاس بڑی تحقیق ہے. اس سمیت پوری دنیا کے اور بھی بڑے ادارے ہیں، مطلب اور بڑے ملک ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں. اٹلی، آسٹریلیا، پولینڈ اور سوئٹزرلینڈ، سویڈن، یہ وہ ملک ہیں خاص طور پہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جن کا منرلز پہ، یہ زیر زمین جو پیٹرول اور گیس، اس پہ بڑا کام ہے. ان کی انڈسٹریز ہیں، پوری کھڑی ہیں، بڑا پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ اس سے پیسہ کماتے ہیں. تو ان سب نے پاکستان میں آ کے سروے کیے ہوئے ہیں. جیولوجیکل سروے آف امریکہ سمیت باقی سب اداروں نے بھی یہاں پہ سروے کیے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، مختلف اوقات میں، اور پھر وہ یہاں سے سیمپلز لے کے جاتے رہے ہیں، اور ان سیمپلز کو عالمی جو لیبارٹریز ہیں ان میں ٹیسٹ کیا گیا ہوا ہے. تو یہ سارا ان کو پوری طرح پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ہے. اب
یہاں پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پتا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ بھائی اب بھی کیوں ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور یکدم ہی ساری انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے؟ ویلڈ کویسچن ہے۔ وہ اس لیے ہوا ہے دراصل، اور اس کی اور پاکستان کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے، دو وجہ ہیں۔ ایک تو چائنا چونکہ دنیا کی جو نایاب دھاتیں وہ ہوتی ہیں جو دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہیں اور جن کا استعمال اتنا کرٹیکل ہے، یعنی کہ اتنا خاص ہے، ایسی صنعت میں ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ وہ چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور ان کے بنے بغیر بہت سے ملکوں کا گزارا نہیں ہے۔ اس لیے اسے نایاب دھاتیں کہتے ہیں اور کرٹیکل منرلز کہتے ہیں۔ ان پہ کنٹرول چائنا کا ہے۔ چائنا نے کے اندر سے وہ دھاتیں نکلتی بھی تھیں اور پھر اس نے ان دھاتوں کو نکالا اور ان کو بنا کے قابل استعمال بھی سب سے زیادہ چائنا ہی بنا سکتا ہے ان کو۔ اور جب چائنا جو ہے وہ بنا تو بڑی دیر سے رہا تھا، لیکن وہ اس پہ پابندی نہیں لگا رہا تھا، اس کا استعمال جو ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا تھا، ظاہر ہے اسے پیسے کما رہا تھا جتنے بھی بیچ رہا تھا، لیکن اب اس نے یہ کیا کہ امریکہ کے مقابلے میں جب مقابلہ امریکہ کا آیا، جب ٹرمپ کے آنے کے بعد، تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ میری طاقت ہے، اس کو میں استعمال کروں گا۔ جب چائنا نے اس طاقت کو استعمال کیا تب دنیا کی آنکھیں کھلیں کہ نہیں 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 بھائی، یہ جو دھاتیں ہیں یہ تو چاہیے، یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر وہ ڈھونڈنے نکلے، اور جب پھر انہوں نے اپنی لیبارٹریز رپورٹس اور باقی جو چیزیں شیلف ہوئی تھیں ان کو دیکھا تو پھر پتہ چلنے لگا، پھر دیکھنا شروع کیا کہ کہاں کہاں ہے، تو اس میں پھر پاکستان بھی آ گیا سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو گئی اور اس میں پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہیرو کے طور پہ اوپر کے سامنے آ گیا۔ تو یہ دو وجہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا۔ میرا خیال ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فورن پالیسی میگزین ہے یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی 2,30,000 مربع میل، یعنی کہ 2,30,000 میل اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف چاروں طرف، اتنا بڑا علاقہ اس میں منرلز ہیں، یعنی کہ جتنے پاکستان کے علاقے میں منرلز ہیں نا اس کی اتنا بڑا علاقہ ہے وہ، اور یہ اتنا بڑا ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ اچھا کتنا بڑا ہے، یہ تو فگرز ہیں نا، ہر ایک کوئی اس کو شاید اس طرح سے ذہن میں نہیں بنا سکتا اس کا نقشہ کہ کتنا بڑا ہوگا، تو یہ انگلینڈ سے بھی بڑا ہے، یعنی کہ اتنے بڑے علاقے میں پاکستان کے جو ہیں وہ معدنی دولت موجود ہے۔ اب وہ معدنی دولت جو ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی ہے، آپ اس میں تھوڑی سی حیران کرنے والی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس میں جو بڑی خبر میں آپ کو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو منرلز ہیں ان کے بارے میں جو میں نے پہلا سوال اٹھایا تھا اس کا جواب اب میں دوں گا کہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان کی دولت بیچ رہا ہے اونے پونے، اور پاکستان کی اس دولت پہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ بہت طاقتور ہے تو وہ قبضہ کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان نے یہ پوری دنیا میں جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے، جو کمپنیاں، جو ملک، جو ادارے، ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ آئیں، اپنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں، آپ یہاں پہ ان کو نکالیں زیر زمین سے اور یہیں پہ ان کی فیکٹریاں لگائیں، یعنی کہ ان کو فنش بھی یہیں پہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے خام مال، را مٹیریل، آپ یہاں سے خام مال اٹھائیں گے اور وہاں جا کے اپنے ملکوں میں کریں گے، نو، آپ نکالیں گے ان کو یہاں پہ ہی ان کو تیار کریں گے، اس کی آخری شکل بھی یہیں پہ تیار ہوگی، پھر وہ ملک سے باہر جائے گی، پھر اس کی قیمت جو ہوگی آخری شکل جو ہے، دیکھیں ایک چیز ہے کہ میں آپ سے کسی سے میں کوئی چیز خام مال لے جاتا ہوں، کہیں سے مٹی اٹھا لیتا ہوں، وہ مٹی اٹھا کے میں جا کے پتہ نہیں اس سے کیا کیا بناؤں، تو وہ تو میں نے تو مٹی کے باؤل ہی، تو جا کے میں نے جو کچھ اس سے بنایا وہ تو اس کی تو ریٹس ہی اور ہوں گے۔ اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہم سے یہ منرل جو ہیں وہ خام مال کے باؤ لے جائیں اور باہر جا کے نو، آپ یہاں سے نکالیں گے، یہیں فیکٹریاں لگیں گی، یہیں پہ بنیں گی، جب وہ آخری شکل اس کی نکلے گی اس کے ریٹ کے حساب سے ہمارا آپ کا سودا ہوگا۔
پھر اس میں جو منافع ہے اس کی پرسنٹیج طے ہوگی کہ اتنا منافع جو بھی کمپنی نکال رہی ہے وہ لے گی، اتنا ہم لیں گے۔ اچھا، یہ کام پوری دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے۔ سعودی عرب جو اتنا امیر ہے، جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں امید بری نظروں سے، پوری دنیا ویسے دیکھتی ہے، ٹرمپ بھی دیکھتا ہے، تو وہ بھی کبھی بہت ہی غریب تھا، کسی وقت بتاؤں گا کتنا غریب تھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے جب تیل نکلا تو انہی کمپنیوں نے نکالا، دوسرے ملکوں کی کمپنیوں نے، یورپ کی کمپنیوں نے، امریکہ کی کمپنیوں نے نکالا تیل، گیس، جو بھی نکلا وہاں سے، سونا، اور وہ اسی پرسنٹیج سے طے ہوا تھا کہ 60 ہمیں دے ہوئے 40 تم لوگے، جو بھی تھی، تو وہ امیر ہو گیا۔ تو جو لے جانے والے تھے انہوں نے بھی کمائی کی۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک ہی فارمولا ہے بھائی، ٹیکنالوجی جس کے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی اور اپنی مہارت کے پیسے لے گا، جس کے پاس جو دولت ہے وہ اس کے پیسے لے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ وہ پاکستان کو پہ قابض ہو جائیں گے، اس کا مال اٹھا کے لے جائیں گے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طے ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، ٹیکنالوجی یہاں آئے گی، یہاں پہ لگے گی، یہاں پہ مال تیار ہوگا، اور وہ فائنل پروڈکٹ ہوگی، جو فنشنگ پروجیکٹ ہوگی، جو آخری جو چیز بنے گی، جو سب سے قیمتی چیز ہوگی، وہ یہاں سے جائے گی اور اس کی قیمت لگے گی۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک تو ٹیکنالوجی شفٹ ہو گئی، ایک یہاں کی قیمت یہاں پہ ہوگی، فیکٹریاں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، یہاں پہ سب کچھ ہوگا، اور پھر ہمیں اس کا منافع بھی ملے گا۔ یہ اس سوال کا جواب آ گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اونے پونے بک رہا ہے۔ اور تیسرا جو آخری سوال، اس کا جواب دے دوں اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ حیران کن انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان پہ آ کے کوئی چائنا کو کنٹرول کر لے گا تو ہم اور چائنا ایک ہیں۔ سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں، دفاع کے معاملے میں چائنا اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے۔ چائنا اور پاکستان اور چائنا کی طاقت اتنی زیادہ ہے اب، فوجی طاقت، کہ شاید کوئی ملک اس قبضے کا اور اس طرح آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ آپ اطمینان رکھیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو معدنی دولت ہے وہ کیا ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس ریئر منرلز ہیں، نایاب دھاتیں ہیں، یعنی کہ جو چائنا کے پاس ہیں اسی طرح کی، تھوڑی کم ہے، کم سے مراد مقدار میں کم نہیں ہے، تعداد میں کم ہے۔ ظاہر ہے چائنا کے پاس بہت ہے، چائنا ہے ہی بہت بڑا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا اور پاکستان کا جغرافیہ بہت حد تک ملتا ہے، تو اس لیے یہ ہماری ٹیرینز، ہماری پہاڑی سلسلے اور سارے تقریباً بہت سے ملتے ہیں، بہت پورا علاقہ، ایک پورا جی بی اور پورا لداخ اور پورا ادھر سے اوپر سے جا کے کشمیر اور یہ چکوال تک، یہ پورا چائنا کے ساتھ ملتا ہے، تو اس لیے وہ جتنے ریسورسز ہیں ادھر بھی ہیں، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک دھات ہے نیوڈیم، یہ نیوڈیم چائنا کے پاس ہے، 90% کنٹرول ہے اس کا، اور اب یہ پاکستان کے پاس بھی ہے۔ اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ موبائل فونوں میں، کمپیوٹرز میں، روبوٹس میں، الیکٹرک گاڑیاں یعنی کہ بجلی پہ چلنے والی، بیٹری پہ چلنے والی گاڑیاں، راکٹ، جیٹ فائٹر یعنی کہ یہ ہوائی جو لڑاکا طیارے ہیں، اور مختلف جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اس کے جو سرورز ہیں جس پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنتی ہے، اس میں استعمال ہوتے ہیں، میزائلز میں استعمال ہوتی ہے یہ والی دھات۔ اب اسی کی سب پوری دنیا کو ضرورت ہے، جو کہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بڑی جو ہے وہ ہے مولبی ڈینم۔ مولبی ڈینم جو ہے، اس کے کمالات یہ ہیں کہ یہ خلائی صنعت میں استعمال ہوتی ہے، پیٹرولیم اور کیمیکل کی انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے، الیکٹریکل کمپوننٹس جو بنتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے، یہ آٹوموٹیو یعنی کہ آٹو موبائل اور ایروسپیس، خلائی جتنی خلا میں جانے والے راکٹس اور ساری اس انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ اس کی وجہ سے چلتی ہے، اس دھات کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اتنے زیادہ استعمال ہیں کہ مثلا یہ کہ یہ ویکیوم ٹیوبز جو بنتی ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے، بلبس میں استعمال ہوتی ہے، اور میڈیسن میں اس کا استعمال ہے۔ پھر ایک اور دھات ہے
جو آپ نے سنا ہوگا نام اس کا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا، وہ ہے نکل۔ نکل جو ہے یہ سمندری جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ہم لوہا جس کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو پھر ہم بناتے ہیں سٹین لیس سٹیل، وہ بنانے میں یہ استعمال ہوتی ہے یہ نکل۔ موبائل فونز میں استعمال ہوتی ہے، ریچارجیبل بیٹریز جو دوبارہ چارج ہو جاتی ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے، بجلی پر چلنے والی گاڑیوں میں اور سرجیکل ٹولز میں استعمال ہوتی ہے، اور ہوتا ہے نکل۔ اور نکل جو ہے یہ ہمارے دانت نہیں امپلانٹ کرتے، نئے دانت لگاتے ہیں، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس کوبالٹ ہے۔ کوبالٹ جو ہے یہ بیٹریز میں ہوتا ہے، خلائی انڈسٹری میں ہوتا ہے، میڈیسن میں ہوتا ہے، اور میڈیکل کے ٹولز بنتے ہیں۔ اور کوبالٹ جو ہے یہ اگر آپ کو پتا ہو ایک B12 ایک وائٹامن ہے جو بہت کم ویسے ملتا ہے کسی نیچرل خوراک میں، اور آپ کو اور مجھے بڑی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی، تو وہ بھی اسی سے بنتا ہے۔ B12 ایک میڈیسن ہے، ایک وائٹامن ہے، وہ بھی اس سے بنتا ہے۔ اسی طرح کرومائٹ ہے۔ کرومائٹ جو ہے وہ بھی بیٹریز میں استعمال ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں میں جو میں نے پہلے بتائی ہیں۔ اور پھر یہ اینٹی کینسر میڈیسنز بھی بنتی ہیں۔ میگنیزیم جو ہے یہ ایک دنیا کا ایک ایسی دھات ہے جو انقلاب لاتی ہے، جس سے انقلاب آ گیا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ آپ میگنیزیم آپ انسانی صحت میں ہر لحاظ سے، آپ کے پٹھے، آپ کی ہڈیاں، آپ کی نظر، آپ کا ذہنی دباؤ، بلڈ پریشر، ایوری تھنگ۔ اور پھر یہ میگنیزیم اور اس انڈسٹری میں بے شمار ایسا استعمال ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان میں اتنی زیادہ ہے، اس کے پہاڑوں کے پہاڑ ہیں۔ اور میں نے یہ جو دھاتیں جن کا نام لیا ہے نا، یہ کوئی بہت یہ کم نہیں ہے، یہ پہاڑوں کے پہاڑ پاکستان میں یہ پائے جاتے ہیں۔ لیتھیم جو ہے وہ لیتھیم بیٹریز میں استعمال ہوتی ہے، اور ماربل اور جپسم۔ اچھا اب جپسم جو ہے اور ماربل، اس کو لوگ سمجھ دیں گے یہ تو پتھر ہے، تو لوگ جو ہیں وہ فرشوں پہ لگاتے ہیں۔ بھئی جپسم ایک ایسی دھات ہے، پوری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے، ایگریکلچر میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، اور انڈسٹری میں اور تعمیراتی یعنی کہ گھر بنانے میں اور اس میں۔ اب یہ جو اتنی میں نے آپ کو دھاتیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ سونا، چاندی اور لوہا تو اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو پہلے 5 ملک ہیں نا جن کے پاس لوہا، تانبا اور پھر سونا، یہ میں اسی ترتیب سے بات کر رہا ہوں، لوہا، تانبا اور سونا، یا تانبا، لوہا اور سونا، یہ دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے پاکستان کے پاس اس کے ذخائر ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا ہی مل جائے تو خیر ہمارے لیے تو پوری زندگی اور پوری ہماری نسلیں جو ہیں وہ خوشحال زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گی۔ اور اس کے علاوہ تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ یہ ایک بھی لاگ میں کور نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ دوبارہ اس پہ مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔